بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے، وہ قوم نہ صرف مشرک اور بت پرست تھی بلکہ انتہائی سرکش و نافرمان بھی تھی۔ آپ نے خدا کو تسلیم کرنے اور کفر و شرک کو ترک کرنے کی دعوت دی تو قوم آپ کی دشمن ہو گئی۔ آپ نے قوم کو عذاب الہی سے بھی ڈرایا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ نینیوہ کے باسیوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی باتیں سنی تو گویا انہیں سانپ سونگھ گیا۔ انہوں نے خدائے یکتا کے بارے میں کبھی نہ سنا تھا۔ انہوں نے سوچا صرف ایک شخص جو عام آدمی ہے، رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ لوگوں کی آنکھوں سے شعلے برسنے لگے۔ نینیوہ کی سرزمین میں بت پرستوں کے خلاف آواز اٹھانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ بت پرست چیخ اٹھے، حضرت یونس علیہ السلام، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہم اپنے دیوتاؤں سے رشتہ نہیں توڑ سکتے، انہیں چھوڑ کر کسی اندیکھے خدا کی عبادت نہیں کر سکتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اپنی آنکھوں پر پڑے پردے اتار پھینکو۔ یہ بت جس کے سامنے تم صبح و شام اپنی پیشانیاں جھکاتے ہو، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ نہ تمہیں موت دیتے ہیں، نہ شفا، اور نہ ہی رزق دے سکتے ہیں، نہ یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اہل نینیوہ نے دین اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ ایک قدم بھی ان کے ساتھ چلنا مشکل ہو گیا۔ ان کی ہدایات کی ساری امیدیں منقطع ہو گئیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، میں نے کافروں کو تیرے عذاب سے بہت ڈرایا، اب انہیں صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ اب تم پر عذاب آ کر رہے گا۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ جب 30 دن گزرے اور لوگوں پر عذاب نہ آیا، تب حضرت یونس علیہ السلام شہر سے 10-12 کوس دور چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نینیوہ سے تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ عذاب کے آثار نظر آنے لگے اور ہلاکت کی نشانیاں دکھائی دینے لگیں۔ نینیوہ کی فضا طوفان سے ڈھک گئی، لوگ خوف سے کانپ اٹھے، ہر شخص پریشان تھا۔ اب انہیں یقین آنے لگا کہ حضرت یونس علیہ السلام سچے ہیں۔ انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی۔ حضرت یونس علیہ السلام انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے اور نینیوہ کے خیر بات کہہ کر کسی نامعلوم راہ پر چل نکلے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام سفر کرتے کرتے ساحل سمندر تک پہنچ گئے۔ وہاں چند آدمی سمندر میں سفر کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ آپ نے ان سے کہا، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ کشتی میں بٹھایا۔ ابھی ساحل سے زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ موجوں میں تلاطم پیدا ہو گیا اور کشتی ڈولنے لگی۔ لوگ پریشانی سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، صرف ایک صورت تھی کہ کشتی کا بوجھ ہلکا کیا جائے۔ سواریوں نے مشورہ کیا، قراندازی کی جائے، جس شخص کے نام قرا نکلے اسے سمندر میں پھینک دیا جائے۔ قرا حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا، لیکن ان کی جلالت اور شان کی وجہ سے انہیں کشتی سے نہ اتارا گیا۔ دوسری مرتبہ قرا ڈالا گیا، اس مرتبہ بھی انہی کا نام نکلا، انہیں پھر بھی سمندر میں نہ پھینکا گیا۔ تیسری بار قرا ڈالا تو پھر ان کا نام نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام بھانپ گئے کہ اس میں کوئی نہ کوئی راز ضرور پوشیدہ ہے، کوئی ربانی تدبیر کار فرما ہے۔ آپ کو یقین آ گیا کہ میں نے نینیوہ چھوڑ کر غلطی کی ہے۔ آخر آپ نے خود ہی سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ موج اور موجوں نے انہیں بری طرح لپیٹ لیا اور سمندر کی تاریکیوں نے اللہ کے نبی کو اپنے دامن میں محفوظ کر لیا۔ اللہ رب العزت نے ویل مچھلی کو حکم دیا کہ اس مسافر کو نگل لے اور اسے اپنے پیٹ میں چھپا لے۔
پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔ پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اس کے پیٹ میں رہتے۔ پھر ہم نے ان کو جب کہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر کدو کا درخت اگا دیا۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے کدو کی بیل نے آپ پر چھاؤں کر دی اور ایک ہرنی آپ کو دودھ پلانے پر مقرر کی۔ وہ روزانہ آتی اور آپ کو دودھ پلا کر چلی جاتی۔ پھر جب آپ کے جسم میں طاقت آ گئی تو کدو کی بیل سوکھ گئی اور ہرنی نے بھی دودھ پلانا چھوڑ دیا۔ اب آپ بہت غمگین ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ دونوں نعمتیں واپس لے لیں۔ اس پر حکم ہوا، اے یونس علیہ السلام، آپ اس قدر غمگین ہوئے مگر ہزاروں بندگان الہی کے واسطے دعا کرتے وقت آپ کا دل کیوں نہ دکھا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا۔ اس کے بعد آپ واپس ننیوہ شہر چلے گئے اور تبلیغ اسلام کا مشن سنبھالا۔ آپ کی آمد سے ننیوہ شہر کے لوگوں پر سے تمام آفات اور مصیبتیں ٹل گئیں اور وہ بہت خوشحال ہو گئے۔ اس کے چند ہی برس بعد حضرت یونس علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور آپ کو ننیوہ شہر میں ہی دفن کیا گیا۔